اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ اجنبی مرد اور اجنبی عورت ہوتی ہے وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے، وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ساتھ کھا رہے ہیں، ایک ساتھ جا رہے ہیں، ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ نبی کی زندگی سے بڑھ کر، نبیوں کی بیویوں کی زندگی سے بڑھ کر، صحابہ کی زندگی، صحابہ کی بیویوں کی زندگی سے بڑھ کر آج کی عورتیں کوئی پاک دامن نہیں ہیں۔ وہاں اللہ تبارک و تعالی قرآن کی آیت جو اتری ہے، سب سے پہلے صحابہ کو حکم ملا ہے، صحابہ کے واسطے سے چھمنا بھمنا یہ حکم ملا ہے۔ صحابہ کو حکم دیا جا رہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہ کو کنٹرول کرے، اپنی نگاہ کو نیچے رکھے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ یہ حکم جہاں ایمان والے مردوں کو دیا گیا، وہیں ایمان والی عورتوں کو بھی یہ حکم دیا گیا۔ یہ صرف حکم مردوں کو کچھ نہیں، مرد اپنی نگاہ کی حفاظت کر لے اور عورت جسے چاہے دیکھ لے۔ اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ بہترین عورت کون ہے، بہترین عورت کون ہے؟ تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ اسی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، چہیتے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ دوڑے دوڑے گھر گئے، جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، معلوم کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کر رہے ہیں کہ بہترین عورت کون ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ کسی اجنبی مرد کی نظر اس کے اوپر نہ پڑی ہو، کوئی اجنبی مرد اس کے اوپر نگاہ نہ ڈالے، اس کی نظر نہ پڑی ہو۔ اور اسی طرح وہ عورت بہترین ہے کہ جس نے کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھا، دونوں طرف سے ہے، عورت بھی کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھی ہو اور مرد بھی عورت کو نہ دیکھے۔ فوراً جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر بتائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ پوچھا کس نے یہ جواب دیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ، یہ وہی جواب دے سکتی ہے، اتنی حیا والی، اللہ اکبر، اتنی حیا والی۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، انتقال ہو رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، رونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب بلا کر کچھ کان میں کہا تو خوش ہو گئی، مسکراہٹ ان کے چہرے میں۔ پوچھنے والوں نے، معلوم کرنے والوں نے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا غم تھا، لیکن آپ نے کان میں قریب بلا کر کہا کہ اے فاطمہ تم مجھے سب سے پہلے ملنے والی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد 6 یا 8 مہینے کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، 6 یا 8 مہینہ ان کا انتقال ہو۔ اتنی حیا والی، اتنی پاک دامنی کی انہوں نے زندگی گزاری کہ مرتے وقت وصیت کر کے انہوں نے یہ وصیت کر کے وہ انتقال ہوئی ہے کہ میرا جنازہ جب اٹھایا جائے تو رات کے وقت اٹھایا جائے، کسی اجنبی مرد، کسی نامحرم کی نگاہ نظر میرے جنازے کے اوپر بھی نہ پڑے۔ آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم، جو حضرات حج کے لیے گئے، عمرہ کے لیے گئے ہیں، وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جنازے لائے جاتے ہیں وہ ہمارے یہاں کے جیسا نہیں، وہ مطلب پورا اوپر ڈال کر چادر وغیرہ اڑا دیتے ہیں، ویسا نہیں ہے، بلکہ ایک چارپائی کے جیسے رہتا ہے، اسی میں لے کر آتے ہیں، اسی میں کفن سب نظر آتا ہے پورا، بس آرام سے دیکھ لے سکتے ہیں۔ اب اس میں کون موٹا ہے، کون دبلا ہے، کون لمبا ہے، کون ٹھگنا ہے، یہ سب پورا معلوم ہو جاتا ہے۔
تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے جنازے کے اوپر بھی کسی اجنبی مرد کی نگاہ نہ پڑے. اتنا پاکیزہ دین اللہ نے ہمیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 بیویوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے تھے. اچانک حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی اندر آ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں اپنی بیویوں سے کہا اندر چلی جائے آپ. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے, وہ تو اندھے ہیں, نابینا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہ نابینا ہے, تم تو نابینا نہیں ہو, تم تو نابینا نہیں ہو. وہ ٹھیک ہے, وہ نابینا ہے, وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے, وہ نہیں دیکھنا ہے, اسی طرح آپ کو بھی ان کو نہیں دیکھنا ہے. یہ دونوں طرح سے, دونوں طرف حکم ہے. جہاں مردوں کو حکم دیا گیا وہیں عورتوں کو حکم دیا گیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا مت کرو کو اللہ بولے نہیں, زنا کے قریب بھی مت جاؤ, بدکاری کے قریب بھی مت جاؤ. بدکاری کی طرف لے جانے والی پہلی چیز یہ آنکھ ہے. آنکھ ہے, آنکھ کی حفاظت کرو گے. ایک حدیث کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے, ہاتھ بھی زنا کرتا ہے, پیر بھی زنا کرتے ہیں. آنکھ کا زنا کیا؟ نامحرم کی طرف دیکھنا. ہاتھ کا زنا کیا؟ نامحرم کو پکڑنا. پیر کا زنا کیا؟ نامحرم کی طرف چل کر جانا. اسی لیے آپ نے فرمایا آنکھ کی حفاظت کر لو. پہلی نظر پڑ گئی, ٹھیک ہے, نکاح نیچی کر لو. یہیں سے شروعات ہوتی ہے. دیکھتے دیکھتے یہ اس کو دیکھا, وہ اس کو دیکھا, وہاں سے بات چلتی ہے, پتہ نہیں کہاں تک جا کر کھڑی ہو جاتی ہے. صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ, امہات المومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں نبی کے گھر جاؤ کوئی چیز مانگنے کے لیے, ضرورت کی چیز, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا, اگر ان سے, امہات المومنین سے, نبیوں کی, مومنوں کی ماؤں سے اگر کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, ان سے سوال کرو, مانگو پردے کے آڑ میں. نعوذ باللہ, کسی کے دل میں ہرگز یہ خیال ہی نہیں آنا چاہیے. یہ خیال اگر آ جائے گا تو اس کا ایمان ہی چلا جائے گا. امہات المومنین, نبیوں, ایمان والوں کی ماؤں کے بارے میں اگر یہ خیال آ گیا کہ نعوذ باللہ ان کے دل کے اندر بھی کچھ غلط چیزیں آ سکتی ہیں, ایسا ہرگز نہیں سوچنا. وہ تو پاکیزہ ہیں, نبیوں کی بیویاں ہیں, وہ نبی کی بیویاں ہیں وہ, لیکن ان کو بھی حکم دیا جا رہا. صحابہ سے مقدس جماعت روئے زمین کے اندر آج تک نہ پیدا ہوئی ہے نہ پیدا ہوگی. نبی کے بعد اگر ہے کوئی جماعت ہے تو صحابہ کی جماعت. قرآن اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ. یہ تو ہم بارہا سنتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوا, وہ اللہ سے راضی ہوئے, یہ تو بارہا کہتے ہیں, لیکن آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے اللہ کہیں کہہ رہے ہیں اولئک هم المتقون, یہی لوگ پرہیزگار ہیں. اولئک هم المفلحون, یہی کامیاب ہیں. اولئک هم الراشدون, یہی ہدایت پانے والے ہیں. یہ سب جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہیں, یہ مفلحون, راشدون, فائزون, متقون, یہ سب صحابہ کی جماعت کے بارے میں اللہ نے کہا ہے. اتنی پاکیزہ جماعت. آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالیاں مت دو, میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو, کیونکہ آخری زمانے میں بعض لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو پہلے والوں کے اوپر لعنت کریں گے.
پہلے والوں کو برا بھلا کہیں گے. آج امت کے اندر ایسا طبقہ تیار ہو چکا ہے جو نام کے طور پر قرآن کے اوپر عمل کرنے والا، حدیث کے اوپر عمل کرنے والا کہہ کر صحابہ سے دور کرنے والی جماعتیں آج پیدا ہو گئی ہیں، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کے نام سے، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کے نام سے، نعوذ باللہ، آج صحابہ سے زیادہ حدیثوں کو جاننے والے آج کے یہ کم بخت لوگ آ گئے. آج تو عجیب عجیب طرح کے فتنے، نئے نئے فتنے، جس کو جیسی ذہانت مل گئی وہ ویسی گمراہی پھیلا رہا. اسی لیے اللہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں بھی اللہ نے ہمیں اکابرین سے، اکابر دیوبند سے جوڑ کر رکھا. یہ ہمارے واسطے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ہم ہر چیز کے اندر بڑوں کے تابع ہیں. بڑوں نے کہہ دیا، بڑوں کے اوپر کامل بھروسہ ہے ہمیں، ہماری غلط رہنمائی نہیں کریں گے. آج ہر آدمی کھڑا ہو گیا، کیوں رفع یدین نہیں کرتے؟ اب تو نوجوانوں کے اندر ایک عجیب مزاج پیدا ہو گیا، ٹوپی کے بغیر آ کر پڑھیں گے. اتنا آدھا کلو کا موبائل جیب کے اندر رکھیں گے، 1 کلو کا موبائل جیب کے اندر رہے گا، لیکن 50 گرام کی ٹوپی جیب کے اندر نہیں رہے گی. ٹوپی پہن کر پڑھنا ضروری تھی، ٹوپی پہن کو نہیں، چڈی پہن رکھ پڑے تھے نماز ہو جاتی. اب کیا بولنا ہے ایسے نوجوانوں؟ کیا اپنے طور پر ہمیں حدیث دیکھے بخاری کے اندر ہے، کیا بخاری کا بخار چڑھ کو رہتا ہو، بخاری کا بخار چڑھ کو رہتا. اس لیے آج فتنوں کا دور ہے. جتنا بڑوں کا دامن تھام کر رہو گے اتنی حفاظت کے اندر رہو گے. ایمان کی بھی حفاظت، اعمال کی بھی حفاظت، اخلاق کی بھی حفاظت. تو بات سے بات نکل جائے گی. تو صحابہ جیسی مقدس جماعت کو اللہ تبارک و تعالی نگاہ کی حفاظت کا حکم دے رہے ہیں، پردے کا حکم دے رہے ہیں. تو یہاں سے شروعات ہوتی ہے، یہاں کنٹرول کر لو. اللہ اس کے صرف وہی پر لگائیں گے. جیسے گاڑیوں میں وہی پر رہتا نہیں، بارش آتی ہے کیا کرتا وہ وہی پر صاف کرتے رہتا، پانی کو دور کرتے رہتا. ویسا اجنبی عورت کے اوپر نگاہ، آنکھ بند کر لو. اس لیے ہمارے بڑے اچھی اس کا علاج اس کی وجہ سے بتاتے، اگر تم نہ معلوم تمہارے بابا پیچھے فالو کر رکھی، معلوم نہیں سو تم نہ معلوم میں بابا فالو کر رکھی، کوئی اجنبی یا نامحرم لڑکی اگر جائے گی تو ہمت ہوں گی کیا دیکھنے کی؟ ہمت ہوں گی؟ اب تو اتنے بے حیا بن گئے، ہمیں اللہ حفاظت فرمائے. حضرت میں کیا ہمارے بابا سے دیکھ لگی پیچھے گڑکھڑ تھا، اتنے بے حیا بن گئے ہمیں. میں کیا ہمارے بابا پیچھے، پہلے ہمارے بابا دیکھتے ہیں اس کے بعد میں دیکھتا ہوں. ایسا حیا نام کی چیز ہی آج ختم ہو گئی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا ہی نہ رہے تو جو چاہے کرو. تو اس لیے نکاح یہ پاکیزہ چیز ہے، یہ عبادت ہے. اور زنا، بدکاری، یہ اللہ کو غصہ دلانے والی چیز ہے. پاکیزہ چیز کو آج چھوڑ کر غلط چیز کو رواج دیا جا رہا ہے. کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ویسٹرن کلچر. آپ جا کر سروے کرو، معلوم کرو، گوگل کے اندر ہمیں کیا کیا چیز دیکھ لگ رہی ہے، یہ چیزیں سرچ کرو، کتنے بچے ناجائز بچے رہیں گے معلوم کیا، جن کی ماں معلوم نہیں، جن کا باپ کون معلوم نہیں. آج وہ بچے کسی کے سہارے کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. آج الحمدللہ ہمارا رشتہ اتنا پاکیزہ رشتہ ہے، ہمارے باپ کا نسب بھی معلوم، ہمارے دادا کا نسب بھی معلوم، ہمارے پردادا کا نسب بھی معلوم، پھر ہمارے بیٹے کا نسب، ہمارے پوتے کا نسب، اس کے بعد پڑ پوتے کا نسب، لکڑ پوتے کا، ایسا سلسلہ الحمدللہ چل رہا. اس لیے کافر عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرو.
मुशरिक औरतों से हरगिज निकाह नहीं। अब तो मैं बताया था यहूदिया औरतें और नसरानिया औरतों से निकाह की कुरान के अंदर इजाजत दी गई है, तो वो उस सूरत में है जब वो अपने मजहब के ऊपर पक्के हो, अपने मजहब के ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते हो, तौरात के ऊपर उनका अमल हो, उनकी शरीयत के अंदर जो चीजें हुक्म जो हुक्म दिया गया है उसके ऊपर अमल करने वाले हो। ऐसे ही ईसाइयों के बारे में यही चीजें हैं कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते हो, खुदा या खुदा का बेटा ना मानते हो, नबी मानते हो, इंजील के ऊपर अमल हो, उनकी शरीयत पर अमल हो, तब उनसे निकाह करने की इजाजत है। अल्लाह इजाजत दिए ही निकाह करो को हुक्म नहीं दिए।